بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ نے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑی حیثیت دی، بڑا نام دیا، اور ایک ایسا شخص جس کی بات آپ سن کر مستفیض ہوں گے، اور جو ہر چیز کے اندر ایک ایک جملے جس کے ہیں وہ ایسے ہیں کہ واقعی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بڑے قابل دید، قابل ستائش ہوں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور وہ سیکھنا کیا ہے اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ان کا جو یہ قیمتی وقت جو ہم نے ان کے لیے نکلوایا ہے، وہ قیمتی وقت آپ کے لیے بھی کیسے قیمتی وقت بن جائے، اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے استاد محترم بھی ہے، اور اس وقت امریکہ میں مقام اپنی رہائش وہاں رکھی ہوئی ہے، اور ان دنوں یہ پاکستان تشریف لائے، اور ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے۔ پریزیڈنٹ ہے لرن ٹو گورچ کے USA کے، اور پریزیڈنٹ ورلڈ وائڈ سیکس اکیڈمی کے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جان میکسل گروپ کے، اور 40 سے زیادہ ممالک میں فن خطابت کے مظاہرہ کر چکے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی فن خطابت کی تنظیم تحریک ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے حوالے سے انہیں 122 ممالک کے اندر ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بڑی قابل غور شخصیت ہے، اور میں یہ چاہوں گا میرے استاد محترم بھی بہت کچھ ان سے سیکھا۔ آج اللہ نے موقع دیا کہ آپ کے سامنے، اس استاد محترم کے سامنے اپنے سوالات لے کر ان کے سامنے پیش ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم بھی اس حوالے سے کیا سیکھتے اور آپ بھی کیا سیکھتے۔ آئیے میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں، اور پھر اس کے بعد تعارف تو میں نے کرا دیا، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فضل محمود صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اتنے سارے ڈیزینیشن کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا، لیکن میری کہیں زبان آگے پیچھے بھی اس وجہ سے ہوئی کہ اتنے سارے آپ نے جو اس حوالے سے اپنا کام کیا، اور مسلسل آپ امریکہ سے اپنے خدمات بھی پیش کر رہے، پاکستان لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے، تو امریکہ میں اس وقت آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا، اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا۔ لیکن میں پہلا سوال اگر یہ کروں کہ میر خاص جو کہ سندھ کا ایک شہر ہے پاکستان کا، جہاں آپ پیدا بھی ہوئے، اور وہاں سے جب اپنے سفر کا آغاز کیا، اس سفر کے اندر کیا نشیب و فراز دیکھے، اور امریکہ تک کے اس سفر کے اندر کیا آپ نے دیکھا، اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اسٹیپ آپ ایسے ایک بہترین مقرر بھی ہے، اگر اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ کوچ بھی ہیں، آپ نہ جانے مینتور بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور بہت آپ کے شاگردوں کے اندر سے اس وقت پاکستان میں کافی شاگرد ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ میر خاص سے امریکہ کا سفر کیسا؟ بہت سوال بڑا مختصر لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی طویل ہو سکتا ہے، تو لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا آج کے شو میں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ تو عادتاً فطرتاً یہ کہہ لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو زندگی میں، زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو، میرا فلسفہ ہے، جو غالباً آپ کو یاد ہوگا 28 برس پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بات چیت میں کہتا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں۔ تو میں کبھی ایک جگہ پہ ٹک کر رہ نہیں پاتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے آگے اور اس سے اگلے مرحلے پہ جاؤں۔ تو میرپور خاص جہاں کی میری جنم بھومی ہے، اور میں بڑا کامیاب اسٹوڈنٹ رہا، وہاں سے پھر میڈیکل کالج گیا، وہاں سے طب کی تعلیم حاصل کی، پریکٹس کی، مگر وہ کنویں کے مینڈک بننے کی عادت نہیں تھی، تو پھر وہاں سے کراچی کے بڑے سمندر میں چھلانگ لگائی، پھر وہاں اس پیشے میں تباہ آزمائی کی، پھر وہاں سے ہم نے سوچا کہ اب بین الاقوامی سطح پہ جایا جائے، تو پھر وہاں سے میں امریکہ چلا گیا، وہاں جا کے میں نے MBA کا امتحان پاس کیا، اور پھر بزنس سے منسلک ہو گیا، اور گزشتہ 28 برس سے میں بزنس سے وابستہ ہوں۔ لیکن اسی دوران چونکہ ایک بچپن کی ایک جو عادت تھی فن تقریر کی، ایز اے ڈیبیٹر، ایز اے اسپیکر، اور جو کہ ہماری پہلی بات تو میں یوں کہوں گا سلیم کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس پر ہم دھیان نہیں دیتے، کہ 90% نوجوان یا ہماری عمر کے بھی، وہ زندگی پوری کسی اور کے خواب پورے کرنے میں تو گزار دیتے ہیں،
ہمارے اچھا یہاں. خواب کی بات تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گا لازمی، خواب کا سوال تو ہاں کیونکہ لیکن پھر میں یہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ کسی یہ اور طرف سفر نکل کے جائے. حوالے سے ہوں. تو مجھے اپنے خواب کی طرف واپس آنے میں تقریباً 60 سال کا عرصہ لگا. ماشاء اللہ ابھی بھی آپ ینگ نظر آتے ہیں 60 سال کے اندر بھی. تو وہ 60 سال میں جب میں اپنے خواب میں واپس آیا ہوں جو میں جینا چاہتا تھا، آج میں اپنا خواب جی رہا ہوں. اور میں ظاہر ہے جو میں کر رہا ہوں یہی میں چاہتا تھا. تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں اس سے پیار ہو جائے تو پھر کام لگتا نہیں ہے. تو پھر اب تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا اور میں مسلسل کام کرتا بس رہتا. میں آپ کی یا موجودگی کا اپنے ناظرین کے لیے بھی فائدہ پہنچانا چاہوں گا، کیونکہ آپ سے جو بھی جملے سنے وہ بڑے اچھے میرے ناظرین میں سمجھ سکے اور وہ کر سکے. فن خطابت کے حوالے سے بھی اگر میں ایک سوال کروں، اور آپ کا ایک لفظ ابھی میں باتیں میں دیکھ رہا تھا کہ کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا میں نکل کے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو فن خطابت کے اندر آپ کو بہت اچھا ہولڈ ہے، آپ کو ماشاءاللہ بڑا وہ. تو ایک اچھے مقرر کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اور ایک اچھا مقرر کیا چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے فن مقرر کے حوالے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے؟ بہت خوبصورت سوال ہے سلیم. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ پیدائشی مطلب ٹیلنٹ ہے لوگوں میں؟ تو میں ہنستا ہوں اور ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں نے آج تک بنا پیدا ہوا کوئی مقرر دیکھا نہیں ہے. تو پیدا تو سبھی ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی شخص پیدائشی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اسے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے تو صرف کھڑے ہونے میں لگ جاتے ہیں. اور جب وہ زندگی میں پہلے لفظ بولتا ہے، صاف لفظ بولنے میں کئی بار مہینوں کچھ تو سالوں میں نہیں بول پاتے. تو کوئی پیدائشی مقرر تو ہوتا نہیں ہے. یہ حالات اور شوق بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو شوق بھی ہے اور آپ کے حالات ہیں، انوائرمنٹ ہے، کچھ جلدی ہو جاتے ہیں کچھ دیر لگاتے ہیں. بنیادی چیز جو آپ نے پوچھی ایک اچھا مقرر ہونے کے لیے، تو سب سے بڑی چیز ہے کہ علم ہونا ضروری ہے. دیکھیں نا، بنا علم کے آپ کیا بولیں گے؟ صحیح ہے. مطلب آپ کسی جاہل کو سن کر تو آپ اسے خطیب نہیں کہیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو علم میں اضافہ کرتے رہیے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، مشاہدہ کیجئے، مطالعہ کیجئے. یہ بنیادی چیزیں. پھر اس کے بعد جتنے بھی دنیا کے بڑے مقرر ہیں آج تک، اور آج کے دور میں بھی، کوئی اگر لیس براؤن کا نام لیتا ہے، ٹونی رابنس کا نام لیتا ہے، جان میکسویل کا نام لیتا ہے، تو انگریزی کا ایک جملہ میں کہوں گا کہ ایوری ماسٹر واز اے ڈیزاسٹر. شروع سب ایسے ہی کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ یار پہلے میں سیکھ لوں، پرفیکٹ ہو جاؤں تو پھر کروں. دیکھیں جی، یہ انتہائی غلط تاثر ہے. آپ کو شروع کرنے کے لیے پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پرفیکٹ ہونے کے لیے شروع کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آپ شروع ہی نہیں کریں گے تو پرفیکٹ کہاں سے ہوں گے؟ صحیح بات ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے مقرر کی اور خطیب بننے کی. سب سے بڑی چیز ہے کہ جب بھی موقع مل جائے کہیں بھی کھڑے ہو جائیے اور بولنا شروع کر دیجیے. علم ہونا چاہیے مگر آپ کے پاس. ایسا بھی نہ ہو کہ کہتے ہیں اگر وہ پروگرام جو ہے سوشل ہو اور اس میں اسلامی بات وہ کی جا رہی علم وہاں گیا نا. علم کی بات آپ نے علم کی بالکل بات کہا. میں نے پہلے کی ہے کہ آپ غیر ضروری بات نہیں کریں نمبر ایک، لیکن علم ہونا چاہیے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں. اگر لا علمی کی باتیں کریں گے تو لوگ آپ کو قبول نہیں کریں گے. سوال پوچھنے والا اور خاموش بیٹھنے والا، اگر کوئی ایک لیکچر، ماشاءاللہ آپ اتنے سارے لیکچرز بھی دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، پھر میں ایک اور موضوع کی طرف آؤں گا جس کی طرف اگر سارے آڈینس بیٹھے ہوئے، اس میں ایک سوال پوچھنے والے کی کیا حیثیت ہے نمبر ایک خاموش بیٹھنے والے کی کتنا وہ سیکھے گا، اور سوال پوچھنے والا کتنا سیکھے گا، اس کا ذہن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ، بہت خوبصورت جواب. دیکھیں دنیا میں لوگوں کو یہ ایک عجیب تاثر دیا جاتا ہے بچپن سے، ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے کلچر میں بھی، کہ بیٹا زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے، بڑوں کے سامنے نہیں بولتے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ وہ کہاں سے سیکھیں جب وہ سوال بھی نہیں کر سکتے؟ بڑوں کے سامنے بول تو سیکھیں گے کیا؟ بچوں سے، اپنے سے کم عمروں سے سیکھیں گے؟ نہیں. یہ غلط العام ہے، اسے درست سمجھیے. سوال دنیا میں آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، جواب نہیں. جواب دینے والا طاقتور نہیں ہوتا،
خوبصورت سوال کرنے والا سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سوال کیجئے، اور کوئی سوال زندگی میں جو آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوال تو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب ملے. دیکھیں ابھی اگر میں اس طرف کروں کہ بچوں کو ہم اکثر ڈانٹتے بیٹھ جا، جس طریقے سے کیا کہتے ہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی وہ آپ کو ادب نہیں ہے بڑوں سے وہ کرنے کا، تو وہ جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم چھوٹے طبقے کے حوالے سے بھی بات کریں، بڑے کے حوالے سے بھی، مڈل طبقے کے حوالے سے بھی بات کریں، تو اس طرح کا جو فقدان ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، کس طریقے سے میرے ناظرین بھی دیکھ رہے تو تھوڑا سا وہ سیکھ بھی سکیں آپ سے. دیکھیں ہمارے یہاں اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کہوں، آپ کا ایک جملہ بھی میں سن بھی رہا ہوں، اس کے اندر سے ایک تو آپ کا بہت اچھا جملہ آیا کہ کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا، پھر دوسرا ایک جملہ کہ سوال تو ہو لیکن سوال اگر خوبصورت ہو تو اس کی بات ہی الگ ہے. ہاں دیکھیں، سوال تو سوال ہے پہلی بات، اور سوال تبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ اس کا جواب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال غلط نہیں ہوتا. ہاں، صحیح وقت پہ صحیح آدمی سے کر لیا جائے تو بہتر جواب مل جاتا ہے، غلط آدمی سے کر لیا جائے تو گمراہی ہو جاتی ہے. تو سوال ضرور کیجئے، اور سوال ہی زندگی کو آگے. اگر دیکھیں دنیا کی تمام تر ایجادات، اپنے گرد نگاہ دوڑائیں، جو بھی چیزیں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ایجادات ہوئی ہیں، کوئی ہوائی جہاز کہہ رہا ہے، کوئی ریڈیو کہہ رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کہہ رہا ہے، یہ کسی نہ کسی کے ذہن میں ابھرا ہوا ایک سوال ہی تو تھا جس کے جواب کی تلاش میں سب کچھ ہمیں ملا. تو سوال ضرور ہونے چاہیے ذہن میں. اب آپ نے معاشرتی مسائل کی بات کی کہ ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. ہمارے روزمرہ معمول میں اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو دیکھیں ہم کتنی بار نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بیٹا یہ نہیں کرو، یہ اچھا نہیں ہے، ایسے نہ کرو. نہ نہ نہ، اگر ہم اس کی بجائے یہ معمول کر لیں کہ بیٹا یہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ کرو، اور نہیں والے معاملات کا ذکر ہی نہ کریں تاکہ اس کے ذہن میں نگیٹیوٹی آئے ہی نہ، تو ہم اس کو اسی طرف راغب کریں جو کرنے ہیں چیزیں. تو یہ تو ایک ہمارے مطلب چونکہ تربیت کا مسئلہ ہے، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. فن جو ہے خطابت، تو دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دو ہی چیزیں، ایک تو اقرا ہے اور دوسرا خطابت ہے. اگر وہ حضور نہ بلا کے کہتے کہ دیکھو لوگوں اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر کھڑا ہے، تو مذہب کا آغاز ہو جاتا. تو یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی سوال میرا تھوڑا سا وہیں کھڑا ہوا ہے، میں وہ اپنے ناظرین کو مستفیض کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ ایک سیمینارز کرتے ہیں، اور کیونکہ بات کے تسلسل کے اندر بات ادھر سے ادھر نکلتی ہے تو پھر وہ جو چیز ہے وہ تھوڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو میں وہ ساری کلیریفیکیشن کرتا ہوا آپ کی طرف سے آگے بڑھوں کہ ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع کے اندر ایک آپ ایز اے ٹرینر اس کو مستفیض فرما رہے ہیں. ایک سننے والا اور ایک سوال کرنے والا، وہ کتنے فیصد اگر سوال کرتا ہے تو وہ زیادہ سمجھ جاتا ہے، یا کتنے، بلکہ میں اور تھوڑا سا سوال کو کھول لیتا ہوں، کتنے فیصد سوال کرنے والا سمجھ جاتا ہے اور کتنے فیصد خاموش رہنے والا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے اگین، کیونکہ سوال کرنے والا اور خاموش رہنے والے کا فرق بنیادی طور پہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے، خاموش رہنا سب سے بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے زندگی میں، کیونکہ ہر شخص ہمارے یہاں بولنے کا عادی ہے، چپ رہنے کا بہت کم لوگ ہیں. حالانکہ یہ معاملہ الٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو کان دیے ہیں اور ایک منہ دیا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے دگنا سننے کی عادت ڈالیے. لیکن ہمارے یہاں کمی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بولنے کی عادت سب میں ہے. تو جو لوگ سنتے ہیں، اچھا پھر دوسری چیز آپ نفسیاتی طور پہ دیکھیے، دنیا کے بہترین خیال اور سیکھنے کے بہترین مراحل سے کب گزرتے ہیں آپ؟ بولتے ہوئے یا سنتے ہوئے؟ جی بالکل سنتے ہوئے. سن کر ہی تو آئیڈیاز آتے ہیں نا، بول کر تو نہیں آتے. تو جیسے میں انگریزی میں کہتا ہوں اپنی ٹریننگز کے حوالے سے، آپ نے بات کی کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، تو اب لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ کمیونیکیشن کا مطلب بولنا ہے، جبکہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل. اسپیکنگ اینڈ لسننگ. اسپیکنگ از شیئرنگ، لسننگ از کیئرنگ. پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ ڈو یو نو، بٹ پیپل ڈو نو ہاؤ مچ کیئر. مطلب کہ بولنا اور سننا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ.
ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات، اور اس وقت ڈاکٹر فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں ایک موضوع کی طرف، اس موضوع کی طرف، کیونکہ بات سے ادھر نکل جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے ناظرین وہ صحیح طریقے سے آپ کے اس ٹائم کو کیش کریں. اور لیڈرشپ ہے کیا؟ چھوٹا سا سوال ہے لیکن بات بڑی گہرائی کی ہے. اور جو لیڈر بننا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ لیڈر صرف وہی نہیں کہ جو تقریریں کرنے والا ہو یا سیاستدان ہو، یا وہ لیڈرشپ کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک لیڈر کے بہت سارے، ابھی آپ جب بات کھولیں گے تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. تو میرا وہی سوال چھوٹا سا کہ لیڈرشپ ہے کیا؟ دیکھیں، دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر اتار چڑھاؤ، ہر اونچ نیچ کا انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے، لیڈر پہ ہوتا ہے. ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. اب آپ نے پوچھا کہ لیڈرشپ ہے کیا، تو لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. یعنی لیڈرشپ اثر و رسوخ کا نام ہے، نہ زیادہ نہ کم. دنیا کا کوئی ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا یا برا، جی، دنیا کا کوئی ایسا لیڈر بتا دیں جس کا اثر و رسوخ نہ ہو اور وہ لیڈر ہو، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، جی، دونوں صورت میں اثر ضرور ہے. اب کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں لیڈر ہوں، اور آپ مڑ کے دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ ہو، تو وہ خواہ مخواہ کی ٹیل لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ لیڈر ہے ہی نہیں. لیڈر بننے کے لیے اثر و رسوخ کا ہونا ضروری ہے. اب اثر و رسوخ کیسے کیا جائے، یہ ایک پورا لمبا مطلب سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو لیڈرشپ از انفلوئنس. ہر وہ شخص، اب آپ کہیں گے کہ اثر و رسوخ سے جب میں کہہ رہا ہوں تو دیکھیں دنیا میں تقریباً کم و بیش ہر شخص ہی ایک لیڈر ہے. اگر آپ صاحب خانہ ہیں تو آپ کا اثر و رسوخ تو اپنے اہل خانہ پہ ہے، بیوی پہ ہے، بچوں پہ ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ انہیں متاثر کر رہے ہیں نا. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. کہیں آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بزنس چلا رہے ہیں، انٹرپرنور ہیں. کہیں سیاست میں ہیں، کہیں سماجی کاموں میں ہیں. جہاں بھی ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا اثر و رسوخ ہے. تو بنیادی طور پہ تو ہر شخص ایک لیڈر ہے. اب وہ اچھا یا برا، میں نے کہا یہ ایک الگ سوال ہے. تو اس کے پھر باقاعدہ مختلف مراحل ہیں کیسے لیڈر بنا جاتا ہے. یہی میں ٹریننگز دیتا ہوں، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں مجھے اسی موضوع پر بلایا جاتا ہے، اور میں وہاں پہ مختلف کورسز یا ٹریننگز یا اسپیچز، کی نوٹس یہی کرتا ہوں. کتنے اس کے پارٹس ہیں، کتنے اس کے اندر وہ ہے؟ دیکھیں، لیڈرشپ تو صرف لیڈرشپ ہے. اب اس کا استعمال کہاں کہاں ہے، یہ تو میں نے جیسے ابھی بتایا، ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں جیسے ایک عام غلط العام جو مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ ہے جیسے سیاست میں ہوتا ہے، جس کے لوگ فالوور ہوں اور جو سب سے آگے چلے اور لوگ اس کے پیچھے آئیں. وہ انتہائی غلط ہے. لیڈر تو چلتا ہی پیچھے اور آگے کرتا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہی تو پیچھے ان کا ڈیفنس ہوتا ہے ہر چیز میں. پھر لیڈرشپ از آل اباؤٹ ادرس، دوسروں کے متعلق ہے، وہ آپ سے متعلق نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ یہاں تو پہلے صاحب آئیں گے لیڈر، وہ کھانا کھائیں گے، جھوٹا کریں گے تو باقی کھائیں گے. جبکہ جدید تقاضوں اور لیڈرشپ کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے، صحیح تعریف ہے لیڈرشپ میں، لیڈر ایٹس دا لاسٹ، سب سے آخر میں کھاتا ہے. اگر بچ گیا تو پہلے اپنے لوگوں کو کھلاتا ہے. تو وہ لیڈر ہوتا ہے. رہنمائی، اب اس کی مثال آپ دینی حوالے سے بھی دیکھ لیں، میرے آقا کی مثال دیکھ لیں، کہ انہوں نے کبھی اثر و رسوخ کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو آگے رکھا، ان کے مسائل کو پہلے سنا، ان کو آگے کیا، ان کے مسائل، اور اگر بچا تو خود لیے، ورنہ نہ لیے. پاکستانی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تو ایک علاقے یا زمین کا نام ہے نا آج کے دور میں. اب آپ لیڈر یہاں پہ دو قسم کے ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں، یہ صرف پاکستانی کا کیا مطلب، ہر ملک میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جسے لیڈر کہتے ہیں وہ سیاست دان ہیں، جو کہ لیڈر نہیں ہے، یہ مداری ہے، یا یہ خوف کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں.
ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ مجبوری ہے ہماری، ہم کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، لیکن جہاں بریانی کی ایک پلیٹ پہ جا کر ہم لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں اپنا لیڈر، تو یہ لیڈر تو نہیں ہے، یہ تو مداری ہیں، شعبدے باز ہیں، یا جاگیردار ہیں، بدماش ہیں، غنڈے ہیں، یا جو بھی ان کو آپ برا اس اچھا میں نام۔ سارے تو وہ نہیں ہو سکتے، نہیں، مطلب میں اس اسی میں لیے کہہ رہا ہوں ہاں اچھے اور برے۔ اچھا اب جو اچھے لیڈر ہیں، آپ ہوں، جیسے دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں، اچھے لیڈر کو کسی کو خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی جو پاکستان کی دو بڑے سیاسی جماعتوں کی جو بھی سربراہ ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، وہیں وہ آ جائیں ایک سٹیج پہ، اور ایک طرف سے عبدالستار ایدھی ٹہلتے ہوئے آ جائیں، لوگ کس کو زیادہ عزت دیں گے؟ تو وہ تو خوف زدہ نہیں کر رہا کسی کو، وہ اس کا کام کہہ رہا ہے، اس کی لیڈرشپ جی ہوتا ہی جی، ہوا ہے جو یہی اٹریکشن۔ چیز، یہی چیز میں بلوانا چاہ رہا تھا آپ سے، تو جی وہ کرزما ہوتا ہے، جی لیڈرشپ کا ایک کرزما ہوتا ہے، لیڈرشپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، جو کردار نہیں ہے آپ میں، وہ کرزما نہیں ہے، آپ لیڈر نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کہیں اپنے آپ کو بنوائیں پیسے، آج کل تو لوگ پیسے دے کے لیڈر بنتے ہیں نا، کہ بالکل یار صحیح، مجھے بتاؤ، میرے کو ایکسپوز کرو، ہاں ٹی وی چینلوں میں روز شام میں آ جاتے ہیں۔ ہاں اپنے تصویریں وغیرہ۔ اچھا، نوجوانوں کے حوالے سے اگر میں کچھ کروں ڈاکٹر صاحب، کے نوجوان جو سنہرے خواب دیکھتے ہیں، سنہرے اس لیے لگا دیا کہ آپ خوبصورت بات پروگرام کا نام بھی میرا ہے، تو سنہرے خواب جو دیکھتے ہیں وہ اپنی تعبیر کی طرف موو نہیں کرتے، وہیں رک جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہمیں پوری تمام عمر ہمارے لیے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بارے میں کبھی خود نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ پھر وہ تھوڑا آگے چلتا ہے تو ٹیچر بتاتے ہیں کہ تمہیں میتھمیٹکس اچھی نہیں آتی ہے، انجینئر نہیں بن سکتے، یوں نہیں ہو سکتے۔ پھر دوست بتاتے ہیں یار یہ چھوڑو، یہ کر لو، ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ مرتا پڑتا گرتا ایک ڈگری لے لیتا ہے، پھر نوجوان، پھر وہ جاب پہ جاتا ہے تو وہاں اس کا باس اس طرح سے انٹرویو کرتا ہے جیسے وہ بل گیٹ کے جاب پہ آیا ہو مائکروسافٹ بنا کے، اور جب دوسرے دن جب اسے مل جاتی ہے نوکری تو باس بتاتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یعنی اس کی صلاحیت کا کہیں استعمال نہیں ہو رہا، نہ وہ سوچ رہا ہے۔ پھر بیگم آ جاتی ہے شادی ہونے کے بعد تو وہ بتاتی ہے یہ کرو، یعنی وہ خود نہیں سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہر دور میں اسے بتایا جا رہا ہے۔ تو اور وہ تعلیمی نظام کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا کیا سوچنا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کیسے سوچنا ہے۔ اسی لیے پھر وہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم، جیسے آپ نے کہا نا، سنہرے خواب، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے پیچھے لگتا ہے، وہ فلاں نے اس میں اتنے پیسے کما لیے تو میں بھی یہ کر لوں۔ پھر میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں یہ جب میرے سیشنز میں کہ سر میں نے فلاں فلاں کاروبار کیا اور فیل ہو گیا وہ کاروبار۔ میں نے کہا آپ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب میں نے کہا کاروبار کبھی فیل نہیں ہوتا، لوگ فیل ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کاروبار تو وہ ہے اچھا، تبھی تو کر رہے ہیں لوگ۔ ہوں، ایک ہی مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، ایک دکان میں لوگ ریکارڈ توڑ رہے ہیں اور دوسرا اپنی کمر توڑ رہا ہے، کیوں؟ تو کاروبار تو خراب نہیں ہوا نا۔ ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو خواب دیکھیے، نوجوانوں کے لیے میرے پاس تو یہی کہنے کو ہے، خواب دیکھیے لیکن بہت بڑا دیکھیے، تاکہ اس خواب میں آپ جی سکیں، اس خواب میں پروان چڑھیں، چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنا بند کر دیں۔ ایک دنیا کے بہت بڑے مقرر ہیں، ان کا نام ہے لیس براؤن، بڑے مشہور ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا سلیم بھائی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خواب بہت چھوٹے دیکھتے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم وہیں رک جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو عام طور پہ وہ جس سے، اب میں آپ کو اس کی مثال یوں دے رہا ہوں کہ جس سے میں ابھی گزشتہ 2 دن سے میں پاکستان آیا ہوں، جس سے میں مل رہا ہوں، اور سناؤ کیا حال ہے، بس چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، مڈل کلاس ہوں، ایوریج ہوں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے یہ بات، تو میں ہنس کے کہتا ہوں یار آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مڈل کلاس کا لفظ آپ ہر آدمی استعمال کر رہا ہے، اکثریت۔ اکثریت۔ مڈل کلاس سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سلیم صاحب، 1 سے 100 مڈل میں کہاں ہیں آپ؟ اگر 1 سے 100 میں آپ کو میں کہوں مڈل چنیے تو کیا ہے؟ بالکل صحیح، 50 کہیں گے آپ؟ بالکل۔ جس کا مطلب ہے یو آر ورسٹ آف دا بیسٹ اینڈ بیسٹ آف دا ورسٹ، یعنی بروں کے سرخیل ہیں اور اچھوں میں سب سے نیچے۔ بالکل صحیح۔ تو بھائی ذرا سا اور کام کر کے 2 قدم اور چل لے، اب مڈل کلاس ہو جا، اب ایوریج ہو جا، تاکہ یہ گالی تجھے نہ پڑے۔
تو ہم لوگ کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بس کٹ رہی ہے چل رہی ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شغلن آپ کو 7.4 بلین لوگوں کو پروڈیوس کر رہا ہے کہ جا کے کٹاؤ اور چلاؤ، نہیں نہیں۔ اس نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے کہا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم یہ اس کام کے لیے آئے ہو، یہ سب پوری دنیا تمہارے لیے تشکیل دی ہے، جاؤ اس کو تسخیر کرو اور اپنے خوابوں کی تعبیر کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ خواب کا کیا دائرہ کار، کیونکہ اگر میں اس طرح کروں جس طرح آپ نے بات کی کہ مڈل، کیونکہ بات ساری یہی ہے کہ سمجھ کی تھوڑی سی کمی ہے، جب تک اویئرنیس نہیں ملے گی وہ آدمی وہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کی بات سے پتہ چلا کہ بھئی 50% ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھے اور اس کام کو اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے لے، لیکن موٹیویٹ نہیں ہو پاتا کچھ سیکھنے کے لیے، اس کو بھی پڑھنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس خواب کی بات آپ کر رہے ہیں، سنہری خواب کی بات کریں، تو کہاں سے کتنا، یعنی اگر ایجوکیشن کے حوالے سے میں سوال کروں آپ سے، یا اپنے بزنس کے حوالے سے سوال کروں آپ سے، یا کسی بھی دوسرے شعبے کے حوالے سے کروں، تو کس ٹائپ کا خواب دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں اپنا اس منزل کی طرف اس کو بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، خواب ایک ایسا عمل ہے، ہوں، اگر آپ غور کریں اس کی بنیاد پہ اور علمی اعتبار سے، خواب آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا، خواب آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہوا سے خمسہ دی ہیں آپ کو، جو ہم کہتے ہیں چکھنا سونگنا یہ سب، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 انٹلیکچوئل فیکلٹیز دی ہیں جو کہ بالکل صحیح، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے، صحیح بات ہے، یعنی تصوراتی دنیا دی ہے آپ کو، آپ یہاں بیٹھ کر اگلے 5 سال میں کیا ہونا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ بالکل صحیح ہے، تو یہ ہے، تو خواب ہمیشہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا دیکھیے، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام مشیت سے خالی نہیں ہوتا، تو اگر وہ ذہن آپ کے ذہن میں وہ خیال آیا ہے تو اس کا مطلب اس کا اہل بھی بنایا ہے اس نے آپ کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ خواب نہیں پورا ہو سکتا، ہر خواب پورا۔ کیا رائٹ برادران کو پتا تھا کہ لوہا ہوا میں اڑ جائے گا؟ اور چلو اڑا بھی دیا تو کیا ان کو پتا تھا واپس کیسے اتریں گے ہم؟ تو آج دنیا میں وہ سارے جہازوں میں ہم گھوم رہے ہیں نا، ان کی خواب کی وجہ، ان کا ایک خواب تھا، تو خواب ہی نے تو اس دنیا میں کو آگے بڑھایا ہے۔ دنیا تو مکمل تھی جس دن آدم اس زمین پر آئے، جی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ چلتے چلتے میں ایک چیز بتا دوں، کیونکہ وقت تو آپ کے پاس اتنا نہیں ہوگا، یہ بہت چھوٹا شو ہے میرے لیے، میں گھنٹوں بولنے والا آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار انسان کیا ہے، تو صحیح میں بات، اس کی ڈیفینیشن کیا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ انسان ایک ایسی روح ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عقل اور دانش مندی دے کر انسانی جسم کی شکل میں اتارا ہے، بالکل صحیح، یعنی اس میں روح بھی ہے، اس میں جسم بھی ہے، اور اس میں عقل بھی ہے۔ دنیا کی تمام تر مخلوق اس کے علاوہ، مثلا جن ہیں، فرشتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں انہیں، ان کے پاس جسم نہیں ہے۔ چرند پرند کروڑوں اربوں گھوم رہے ہیں ہمارے ارد گرد، ان کے پاس جسم تو ہے، عقل نہیں ہے۔ آپ ہی تو ایک ایسے ہیں جن کے پاس تینوں چیزیں ہیں، تو کیا ہم ان کا استعمال صحیح کر رہے ہیں اس عقل کا جو ہمیں دی گئی ہے؟ تو پھر کون سا ایسا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صلاحیت آپ کو دی ہے، صرف آپ اس کو جا کر اس کی تعبیر تلاش کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اگر کیا کہتے ہیں، میں آپ کے سوال کے جواب کے بعد بھی اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا، اس تسلسل کو نہ ٹوٹے، کیونکہ پھر بات ادھر سے ادھر نکل جاتی۔ خواب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بالکل خواب تو آتے بھی ہے اور خواب دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اور خواب کی تعبیر کے لیے اپنے آپ کی محنت بھی ضروری ہے۔ تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جس طریقے سے بھی جو اس وقت حالات چل رہے، اس حالات کے حوالے سے اگر میں کووڈ-19 کی گفتگو بھی کر لوں اور پھر کمیونیکیشن کی طرف بھی مجھے آنا ہے، تو تھوڑے سے لوگ مستفید بھی ہو سکتے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے ہمارا پاکستان جس طرح متاثر ہے، آپ امریکہ سے آئے، اگر امریکہ کا یہ میں ایڈوانٹیج لیتے ہوئے، تو وہاں بھی اس حوالے سے کیا چیزیں سامنے نظر آئی، کس طرح کی ڈسپلین تھا، اور پاکستان کے اندر اور یہاں ڈسپلین کے حوالے سے بھی میں کچھ بولوں، لیکن یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہے ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پہلا سوال جو بریک سے پہلے چھوڑتا ہوا میں آپ کی طرف گیا تھا، اور پھر اس سوال کا، کیونکہ پھر میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بولیں گے کہ شاید یہ والا سوال اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ اس کے اندر کوئی بات ہے. وہی امریکہ کی بات اور پاکستان کے کووڈ-19 کے حوالے سے جو حالات چلے، وہاں کا ڈسپلن اور پاکستان کے ڈسپلن میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے سب کے لیے، وہ صرف امریکہ یا پاکستان ہی نہیں ہے، کہ جب ہم بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے حدود کو تجاوز کرنے لگتے ہیں، تو ایک ایسا کیڑا جسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے وہ پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کا قریب آ جاتا ہے اور خوف زدہ کر دیتا ہے، اور پھر ہم گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ٹیکنالوجی فیل ہونے لگتی ہے. تو یہ تو اللہ کا اشارہ تھا، لیکن چونکہ ساتھ ساتھ میں نے کہا انسان کو وہ عقلی صلاحیت بھی دی ہے اور اس قابل بھی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس سے بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا جتنا کہ آپ برداشت کر سکے. تو ہم نے دیکھا جس طرح بھی پھر وہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نہیں دی کہ ہم کیسے ویکسین کو لائیں. تو اب یہ ہے کہ اور پھر ہر صدی میں یہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. اس صدی کا یہ سب سے بڑا واقعہ اس لیے کہ ہم اس میں ہیں موجود، لیکن آنے والے وقت میں ہم اس تاریخ کے گواہ بھی ہوں گے اور مورخ بھی ہوں گے. صحیح، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کا پورا نیا نارم بنا دیا، ایک نیا طریقہ زندگی بن چکا ہے ہر جگہ. اب یہی چلے گا آگے. وہ گزشتہ دور ختم ہو گیا ہے. اب لوگ دیکھیں 75% لوگ ورچوئل کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور نئے نئے پیشے نکل آئے. اب آپ دیکھیں اس کووڈ کے دوران لوگوں نے بہت کچھ سیکھا کہ یار گھر سے باہر نکلے بغیر بھی کام کیے جا سکتے ہیں، تو کر رہے ہیں نا. یہ نعمت بھی تھی ہمارے لیے، یہ جہاں زحمت تھی اس کے ساتھ. تو وہاں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہوا. ہمارے یہاں چونکہ صرف یہ تھا کہ ہمارے یہاں قدامت پسندی اور رجت پسندی کا ایک بڑا اور ایکسٹریمزم کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جو ہمیشہ ہمیں دنیا کی تمام تر ارتقائی کام جو ہوئے ہیں آج تک سائنٹیفکلی، میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں، وہ ہم ہمیشہ لیٹ اپناتے ہیں. مثلا لاؤڈ اسپیکر آیا تو اسے گناہ قرار دیا گیا بعد میں. آج وہ مولوی چپ ہی نہیں ہو کے دیتے لاؤڈ اسپیکر پہ جو گناہ کہتے تھے. یہی بات ہے نا. حالانکہ سمجھ لیتے یا ٹرین جب آئی ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا، جہاز میں ہم نہیں بیٹھیں گے، آج ہم سب بیٹھتے ہیں. آج ٹیلی ویژن جب آیا تو ہمارے کو کیا کیا فتوے دیے گئے، لیکن وہی ٹیلی ویژن پہ اب یہ ہٹ کے نہیں دیتے ہیں جو فتوے دے رہے تھے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فرسٹ بات آپ کی وہ جو سوال ہے کہ مولوی کے حوالے سے بھی آپ نے جیسے گفتگو میں مولوی سے مراد علماء جو ہوتے ہیں اس قسم کے. مولوی تو خیر ہم یہ کہیں گے کہ جیسے جیسے سمجھ کے اندر اضافہ ہوتا گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی اگر آپ سمجھنے میں دیر کیوں کرتے ہیں جبکہ دنیا سمجھ رہی ہو جو چیز. نہیں، تھوڑا سا یہ ہے نا کہ وہ تعلیم کا بھی اگر ہم وہ دیکھیں اس کے حوالے سے بھی تعلیم کو چلے چھوڑ دیتے ہیں نظر کے اندر. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے کہ واقعی اس کے اندر فائدے ہیں تو سب ایکسیپٹ بھی کیا، سب کچھ ہو گیا. اچھا، ہم موضوع دوسری طرف لے کے چلے جائیں گے. کمیونیکیشن کی طرف میں آتا ہوں. اگر کمیونیکیشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف اس کا مطلب بولنا نہیں ہے، تو کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیشن کیا میسج دے رہی ہے؟ دیکھیں، میں ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے. جو لوگ مجھے سنتے ہیں میرے اپنے کی نوٹ اسپیچز میں، ورک شاپس میں، ایک جگہ میں نے بہت بڑا اجتماع تھا تو میں نے وہاں پر ایک بیان دیا. وہاں پر ہر آدمی یہ شکایت کر رہا تھا کہ آج کا دور بڑا مقابلے کا دور ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نے کہا دیکھیں، اس 21ویں صدی میں خواہ آپ کا پیشہ کوئی بھی ہو، خواہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی زندگی میں آپ کو 2 اسکلز نہ آتی. اور پھر میں نے ان سب سے پوچھا اور آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں وہ 2 بنیادی اسکلز کیا ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ نہیں بتا پاتے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں، پہلی اسکل ہے جسے ہم کہتے ہیں پیپل اسکل، یعنی لوگوں سے برتنے کی اسکل. اب آپ اس کا مثال یوں دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، تو وہ جو لوگ ہیں نچلے ترین طبقے سے، یعنی فرام باٹم ٹو مڈل، درمیانے طبقے تک، وہ سارے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں. کمپیوٹروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مشینیں چلا رہے ہیں. ظاہر ہے مجھے تو نہیں آتی وہ چلانا، وہی چلا سکتے ہیں. صحیح. لیکن آپ مڈل سے لے کے ٹاپ، یعنی وہ لوگ جو سب سے بڑی تنخواہیں لیتے ہیں اور سب سے بڑے ٹائٹل ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یا تو فون پہ یا سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. صحیح. یا تو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، پرسویٹ کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں.
تو ایک تو یہ اسکل آنی چاہیے کہ آپ نچلے طبقے میں ہونا چاہتے ہیں یا اوپر والے میں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کر دوسری بڑی اسکل جو دنیا میں آنی چاہیے آپ کو، جس کے بغیر آپ کامیابی نہیں لے سکتے، وہ میں کہتا ہوں سیلنگ اسکل ہے، بیچنے کی اسکل. جی. اب لوگ، جب میں یہ کہتا ہوں سیلنگ اسکل، تو لوگوں کے منہ بننا شروع ہوتا ہے، میں سیلز مین نہیں بننا چاہتا. تو میں ہنس کر کہتا ہوں میرے بھائی، صبح سے جب تم سو کے اٹھتے ہو رات میں پھر بستر پہ جاتے ہو، سارا دن کرتے کیا ہو؟ کرتے کیا ہو؟ صحیح بات بھائی ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہہ رہا ہے مجھ سے شادی کر لو، کیا کر رہا ہوا؟ ہے. بیچ ہی تو رہا ہے. ایک وکیل عدالت میں اپنے موکل کے لیے چیخ چیخ کر جج کے سامنے باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک سیاستدان روزانہ تقریریں کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ ایک بچہ آپ کے دفتر میں آتا ہے کہ مجھے نوکری دے دیجئے سلیم صاحب، تو وہ بھی تو بیچ ہی رہا ہے. تو ہم ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر بیچ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن اب اس سے آگے میں چلتا ہوں آپ کے سوال کے حوالے سے. تو یہ دنیا کی دو بڑی اسکلز آپ کو چاہیے obviously، لیکن ان دونوں کی جو ماں ہے، اس کے بغیر یہ دونوں، نہ آپ ایک اچھے پیپل اسکل کے یا سیلز مین بن سکتے، دونوں نہیں بن سکتے جب تک آپ کو کمیونیکیشن نہیں آتی. جی. تو کمیونیکیشن کے بارے میں جب میں کہتا ہوں تو لوگوں نے، جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کے معنی ہے بولنا. نہیں، کمیونیکیشن میں نے کہا کہ دو وے اسکل ہے، بولنا اور سننا. جی. کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارتے. میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، تو میں دراصل کیا بتا رہا ہوں آپ کو جو مجھے پہلے سے پتا ہے. جی. ہو سکتا ہے جو آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی نئی چیز مل جائے، بالکل صحیح. لیکن میں تو کوئی نئی چیز نہیں پا رہا ہوں. تو اس لیے سننا زیادہ اہم ہے بولنے سے، اور سننا ہی آپ کو نئے نئے آئیڈیاز کی طرف لے جاتا ہے. اور سننے سے ہر انسان، آج ایک نفسیاتی مطالعہ کر لیجئے آپ اپنے گرد 100 لوگوں سے بات کر کے، 99% لوگ آپ کو وہ لگیں گے جو چاہتے کہ ان کی کوئی بات سنے، نہ کہ ان کو کوئی بتائے. صحیح بات. تو یہ سننا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات تو بڑی وہ ہو جائے گی، اسکیل کے حوالے سے بھی میں نے سوال لکھا ہوا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر کے اندر، کیونکہ میرے پاس وقت بڑا محدود ہے، لیکن آخری کا میسج ایسا ہو، بھلے آپ کو میسج تھوڑا سا لمبا ہو، میں اپنے آپ کو بالکل کم بولنا چاہوں گا آج کے، کیونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں. تو وہ میسج جو میرے نوجوانوں کے لیے ہو، جو لیڈرشپ کے حوالے سے، مطلب جملوں کے اندر آخری کا کیا میسج پاکستان کے لیے، جو سننے والے پوری دنیا میں جو آپ کو دیکھیں گے، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میسج تو بڑا سمپل سا ہے. دنیا کے نارم بدل گئے ہیں اس کووڈ کے بعد. بجائے اس، اور والدین کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، مگر نوجوانوں کو خصوصاً، کہ کاغذ کے پلندہ صرف کام نہیں کرتا ڈگری کے نام پر. علم حاصل کریں، نہ کہ ڈگری حاصل کریں. اور علم سے مراد ہے اسکلز بھی. آج کے دور کی اسکلز کو سیکھنے کی کوشش کریں، بجائے بڑی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مقروض ہو کر داخلے لیں اور اپنے والدین کو بھی مقروض کریں. جو بھی علم حاصل کریں اس میں مہارت. ٹھیک ہے نا، لوگ مہارت کے پیسے دیتے ہیں. آج کا دور ہے اسکلڈ لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، بنیادی چیزیں سیکھیں. جیسے میں نے بھی کہا، کمیونیکیشن کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر تیسری چیز، بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کر لیں کہ دنیا میں کوئی بھی کاروبار یا پیشہ کم نہیں ہے، یا زیادہ نہیں ہے، یا خراب نہیں ہے. ہر پیشہ ایک متبرک پیشہ ہے. آپ اسے کرنا سیکھیں، نہ کہ یہ چاہیں کہ وہ پیشہ آپ کے لیے کام کرے، آپ پیشے کے لیے کام کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں یہی کہوں گا کہ یار، جتنا اپنے علم کو وسعت دیں گے، آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے، سننے کی عادت ڈالیے. پڑھنے سے مراد کتابیں بڑی بڑی موٹی نہیں. آج کے دور میں ماموں گوگل اور چچا یوٹیوب آ چکے ہیں. آپ اس پہ بیٹھ کے اچھی باتیں سنیے، بجائے نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے خرافات دیکھیے. یہ نوجوانوں کے لیے ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے واٹس ایپ پہ وظیفے لطیفے جیسی حماقتوں کو چھوڑیے. عقل و دانش کے ایسے جگہ جگہ آپ کو مواقع ملیں گے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھیں. اور اس کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بالخصوص ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. امریکہ سے آپ آئے ہوئے، اور جتنا وقت آپ پاکستان کے اندر ہے، مختلف جگہوں پہ آپ جا رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کریں اور اس کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کریں.
تو بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی بات، اور ماشاءاللہ ہر بات کے اندر ایک وزن تھا، بہت سارے آپ نے بھی کچھ پوائنٹس دیکھے ہوں گے جن کو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو ایک بنیادی بات جو انہوں نے کی کہ فضول باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے اور اچھی باتوں کی طرف آپ بڑھیں، اور جو کچھ سیکھنا آپ اچھی باتوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو بھی تیار کریں اور آگے آنے والے لوگوں کو بھی تیار کریں، اور علم حاصل کریں، نہ کہ ڈگری۔ اسی الفاظ کے ساتھ بس اپنے جملوں کو یہیں ختم کرنے لگا ہوں کہ علم حاصل کریں نہ کہ ڈگری۔ بات بہت ساری ہوگی، ڈاکٹر صاحب کو میں نے زیادہ سے زیادہ موقع دینے کی کوشش کی کیونکہ میرے استاد بھی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور اپنے وطن عزیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔